رانی اپنی امی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، تبھی رانی کی امی اٹھ جاتی ہے اور رانی کہتی ہے میں آپ ٹھیک ہے؟ رانی کی امی کہتی ہے ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم میری ٹینشن نہ لو۔ رانی کہتی ہے کاش امی اگر میرے پاس نہیں ہوتا تو میں آپ کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی اور آپ کو اس حالت میں نہ چھوڑتی۔ رانی کی امی کہتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو۔ رانی کہتی ہے امی کب تک ہم اس قید میں رہیں گے، کبھی نہ کبھی تو اس قید سے نکلیں گے۔ رانی کی امی کہتی ہے بیٹا ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنا ہے۔ رانی کہتی ہے کہ میں آپ کو یہاں سے نکل کے دکھاؤں گی، بس آپ دیکھتے جائیں کہ میں کرتی کیا ہوں۔ رانی کی امی کہتی ہے پلیز بیٹا دانش کے ساتھ نہ لڑو، جب تم اس کے ساتھ لڑتی ہو پھر وہ تمہیں مارتا ہے، میں تمہیں مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ رانی کہتی ہے میں اچھا مسئلہ نہیں کروں گی، مجھے صرف آپ کی فکر ہے کہ میں آپ کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ اور رانی کی امی کہتی ہے بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری ٹینشن نہ۔ رانی کہتی ہے اگر آپ کو کچھ ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ اور رانی کی امی کہتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ رانی کہتی کاش میں اپنے ابو کی بات مان لیتی اور دانش کے ساتھ دوستی نہ کرتی، اگر میں دانش کے ساتھ دوستی نہ کرتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، نہ میری اس کے ساتھ شادی ہوتی اور نہ ہی میرے ساتھ ایسا ہوتا۔ رانی کی امی کہتی ہے جو ہماری قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہمارے ساتھ ہونا تھا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کہتی ہے کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ رانی کہتی ہے آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کی امی کہتی ہے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ سب نواب ثنا کو کمرے میں لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کمرے میں رہو گی، اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ ثنا کہتی ہے کیوں میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی، میں باہر جاؤں گی، میں حمزہ سے ملنے جاؤں گی۔ نواب کہتی ہے چپ کر جاؤ، میں تمہارے منہ سے اس کا نام نہ سنوں تو تمہیں طلاق دے دے، اس کے باوجود بھی تم حمزہ حمزہ کر رہی ہو۔ ثنا کہتی ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ نواب کہتی ہے حمزہ کو تمہاری کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ تو اتنی خوشی سے گھر میں بیٹھا ہو، تم یہاں اس کے پیچھے مری جا رہی ہو۔ نواب ثنا کو تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے کہ چپ کر جاؤ، میں تمہاری زبان سے اس کا نام بھی نہ سنوں۔ ثنا کہتی ہے ہاں آپ لوگ کو تمہیں اچھی لگتی ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس گھر سے چلے جاؤں، اگر آپ کہتی تو میں اس گھر سے چلے جاتی۔ نواب کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ نواب کہتی ہے ثنا تو تم ایسی باتیں کرتی ہو، تم پہ بہت غصہ آتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں، اس سے پہلے میں تمہیں مار دوں گی۔ ثنا کہتی ہے آپ لوگ چاہتے ہی ہیں، آپ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا تو مار دیں۔ اور کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے صاف صاف بتا دیں کہ آپ مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں اس گھر سے بھاگ جاتی ہوں۔ نواب سے کہتی ہے کہ چپ کر جو پہلے بھی تم اس گھر سے بھاگتی تو دیکھا تو کیا ہوا تھا، اب پھر اس کے بعد تم بھاگنا چاہتی ہو، تمہیں شرم تو آتی نہیں ہے۔ نواب کہتے تمہیں شرم تو نہیں آتی، ہم تمہارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، تم اس کا ہمیں کیا صلہ دیتے ہو؟ ثنا کہتی ہے آپ لوگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا اپنے آپ کے لیے خود کیا۔ نواب سے کہتی ہے کہ چپ کر جاؤ، اسے دھکا دے کے کمرے سے باہر چلے جاتی ہے، اس کو کمرے میں بند کر کے۔ نواب کمرے میں آتی ہے اور رانی کو فون دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو دانش کا فون ہے، بات کر۔ دانش کہتا ہے آج میں وکیل کو اپنے گھر لے کے آیا، تمہیں یاد نہیں کہ کس طرح تم نے اسے کیا کہنا ہے اور کس طرح اپنی پراپرٹی میرے نام کروانی ہے۔ رانی کہتی ہے ہاں مجھے یاد ہے، بس تم بھی یاد رکھنا جب میں یہ پراپرٹی تمہارے نام کروا دوں گی اس کے بعد تم طلاق کے پیپرز میرے ہاتھ میں رکھ دو گے۔ دانش کہتا ہاں رکھ دوں گا۔ تبھی نواب رانی کو غصے سے کہتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اگر تم نے کوئی بھی غلطی کی تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں مار دوں گی، چھوڑوں گی نہیں۔ اور پھر کہتی ہے تمہاری امی کہاں ہے؟ اور رانی کہتی ہے کہ امی یہیں پہ آ جاتی ہیں۔ دانش اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ ساری پراپرٹی میرے نام۔ کہتا ہے کہاں پہلے کسی کے جوتے صاف کیا کرتے تھے اور آپ دیکھو اب کتنے بڑے آفس کا سر ہو۔ دانش کہتا ہے بس رانی کی پراپرٹی رہ گئی جو میرے نام ہو جائے گی، پھر یہ ساری پراپرٹی میرے نام ہو جائے گی۔ دانش آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، تبھی وہاں سے وکیل آ جاتے ہیں۔ دانش اس کو سمجھا رہا ہے کہ اس طرح اس کی پراپرٹی ہے، اس نے میرے نام کرنے۔ وکیل کہتا ہے آپ ٹینشن نہ لیں، اس کی پراپرٹی میں آپ کے نام کر دوں گا۔ اور دانش کہتا ہے صبح آپ نے میرے گھر آ جانا ہے۔ ثنا کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتے، وہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے تو وہ حمزہ کو فون کرتے تو حمزہ اس کا فون نہیں اٹھاتا۔ نواب کمرے میں آتی ہے اور اپنے شوہر کو بتاتے ہے کہ اس طرح دانش کے ابو کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، تم لوگوں نے اتنا گوارا نہیں سمجھا کہ مجھے بتا دو کہ اس طرح میری بیٹی کی طلاق ہو گئی ہو۔ دانش کے ابو کہتے ہیں ویسے تو تمہاری دونوں اولاد ہی صحیح نہیں نکلی، ثنا تمہارے جیسے اور دانش اپنی نانی جیسا۔ نواب کہتی ہے میں تمہارے پاس آئی ہوں، تم بھی مجھے باتیں سنا دو، سارے گھر والے تو مجھے باتیں ہی سنا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تم سے تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ نواب کہتا ہے اللہ کرے حمزہ مر جائے۔ تبھی دانش کا ابو کہتا ہے کہ اب تم اس کو بددعائیں دے رہے، جب تم نے رانی اور اس کی امی کو کمرے میں قید کر کے رکھا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتے تو اللہ تعالیٰ تم لوگ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ نواب کمرے سے چل جاتی ہے اور دانش کا ابو رانی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کو کمرے میں بند رکھا ہے، کاش میں ٹھیک ہوتا تو ان کو یہاں کمرے سے آزاد کر دیتا۔ اور کہتا ہے کہ ان کو یہاں سے بھگا دیتا، میں کوئی اچھا کام کر لیتا، اگر میں کوئی اچھا کام کر لیتا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دیتا۔ رانی کہتی ہے کہ دانش کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ آج وکیل گھر آنے والا ہے۔ رانی کہتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو ساری باتیں بتا دوں تاکہ ہم بچ جائیں گے۔ اور رانی کی امی کہتی ہے نہیں بیٹا ایسا مت کرنا۔ اور کہتے تمہیں دانش سے جیسا کہا تم ویسا کرنا۔ رانی کہتی ہے اگر امی میں اس کے سامنے شور مچا دوں گی تو ہم بچ جائیں گے، اس طرح تو ہم بچیں بھی نہیں اور اپنی پراپرٹی اس کے نام کروا دوں گی۔ رانی کی امی کہتی ہے نہیں بیٹا ایسا نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو بس۔ رانی کہتی ہے اگر امی ان کو میں بتا دوں گی تو وہ پولیس والوں کو بلا لیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ رانی کہتی ہے مجھے پتہ ہے دانش اب میری پراپرٹی اپنے نام کروا لے گا اور مجھے طلاق بھی نہیں دے گا، مجھے چھوڑے گا بھی نہیں۔ رانی کی امی کہتی ہے بیٹا پھر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، ہم اس کمرے میں بند نہ اس سے باہر نکل سکتے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ رانی کہتی ہے پھر میں کیا کروں؟ رانی کی امی کہتی ہے جیسے تمہیں دانش نے کہا تم ویسا کرنا اور جانا اور پراپرٹی پہ سائن کرنا، اس میں ہماری بھلائی ہے۔
رانی کہتی کیوں؟ میں میرا دل کر رہا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، مجھے ساری باتیں وکیل کو بتا دینی چاہیے۔